FM 105 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں آپ کا ہوسٹ یاد کر لوں جی. آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے ٹریفک پولیس مرکز کے ایجوکیشن یونٹ انچارج فضل عباس صاحب. فضل عباس صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ مزید جو آج کے پروگرام کی ڈسکشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسپیشل اویئرنیس کے حوالے سے, ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ سجاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی فضل عباس صاحب, جنگ میں جو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے ون ویلنگ بھی کرتے ہیں بائک پہ اور اس طرح کی, تو اس حوالے سے جو جنگ کی پولیس ہے, ٹریفک پولیس ہے, وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی سجاد صاحب, اس کے حوالے سے ہم ٹریفک ایجوکیشن ہمارا یونٹ جو ہے, ہم مختلف ٹریفک اویئرنیس سیمینارز بھی کر رہے ہیں اور ٹریفک واکس بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لیکن کرونا کی وجہ سے آج کل اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے, اور اس کی ایک کڑی ہے کہ جو آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کی وساطت سے ہم ان کے پیرنٹس تک یہ میسج پہنچائیں کہ آپ لوگ یہ جو کم عمر بچے ہیں ان کو بائکس نہ دیں, ان پہ نظر رکھیں, اور اسپیشلی یہ جو کم عمر بچے ہیں وہ موٹر سائیکلوں میں مختلف قسم کی الٹریشن کرواتے ہیں, ان کی شیپ چینج کرواتے ہیں, تو اس سے یقیناً ان کی دلچسپی شو ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اٹ میں بی پاسبل کہ وہ ون ویلنگ کا شوق رکھتے ہوں یا اس حوالے سے. صحیح. تو ایسے ہی ہم نے کچھ اویئرنیس کے پروگرامز منعقد کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوشش کریں جو آپ کے کم عمر بچے ہیں ان کو بائکس نہ دیں, ان پہ نظر رکھیں. اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب اگر ہم کم عمر بچے ہم دیکھتے ہیں تو ہم مقصد ہمارا چلان کرنا نہیں ہوتا جو ہم ان کو وہاں پہ روک کے ان کو ٹکٹ ایشو کرتے ہیں, ہم ان کا چلان بھی کریں گے اور ان کے پیرنٹس کو بلائیں گے, ان سے باقاعدہ ایک ہم اسٹامپ پیپر لیں گے اور اس پہ اگر وہ پورا اتریں گے تو ہم ان کی بائکس ان کے حوالے کریں گے, ادروائز ہم اس کو وہاں آفس میں ہی بند کر دیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ ہونی چاہیے, چونکہ پیرنٹس کو تو پتہ ہوتا ہے ہمارا بچہ ٹین ایجر ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ٹریفک پولیس سے زیادہ اس حوالے سے پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو مینج کریں, اس کو کنٹرول کریں. تو یہ کیا ایج ہے اس کا کوئی کہ جب لائسنس ایشو ہوتا ہے یا وہ اس کو اجازت ملتی ہے قانون کے تحت؟ جی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو ایج ہے وہ 18 سال ہے. صحیح ہے. ہاں 18 سال کے بعد آپ اگر بائک چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں. ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے بعد پھر آپ کو الاؤ بھی ہے, اور باقی کچھ جو ہمارے ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو فالو کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ ہیلمٹ اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو وہ بھی چلان ہو سکتا ہے نا اگر وہ کوئی؟ بالکل. ہیلمٹ سر گزارش یہ ہے کہ مقصد چلان کرنا نہیں ہے, ہیلمٹ کا استعمال یہ آپ کی زندگی کو سیو کرتا ہے. روڈ ہے, روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, رش ہے, ٹریفک ہے, تو اس میں آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ ہیلمٹ کا استعمال کریں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہیلمٹ آپ کو سیو کرتا ہے, اور اسپیشلی اس سے جو ہیڈ انجری ہے آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور ہیڈ انجری کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماہرین کی رائے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہیڈ انجری سے شرح اموات جو ہے نا, یہ 90% شرح اموات ہے اگر ہیڈ انجری ہوتی ہے. تو اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں, ہیڈ انجری سے بچ سکتے ہیں, خود کو سیو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ جب بھی بائک چلاتے ہیں آپ ہیلمٹ کا ضرور استعمال کریں. اس لیے نہ کریں کہ آپ نے چلان سے بچنا ہے, آپ ہیلمٹ کا استعمال اس لیے کریں کہ آپ خود کو بھی سیو کریں اور دوسروں کی زندگی کو بھی سیو کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بڑی گاڑیوں والے ہیں, کار والا ہے یا اس طرح ہے کہ اس کو کیا کیا جو ضروری ہے چیزیں؟ کار کے لیے, بڑی گاڑیوں کے لیے ہے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ کا ضرور استعمال کریں. سیٹ بیلٹ انتہائی ضروری ہے, اس کو استعمال کریں. اور سیٹ بیلٹ کے ساتھ ساتھ آپ لائن اور لین کو فالو کریں, ٹریفک رولز کو فالو کریں. اور ہمارے یہ موبائل فون کا اسپیشلی جو ہے, چاہے آپ بائک پہ ہیں یا گاڑی پہ ہیں, موبائل فون کے حوالے سے کوشش کریں آپ موبائل فون کا یوز نہ کریں, اس سے آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. اور یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے اس میں میکسیمم جو کاز دی گئی ہے وہ موبائل یوز کرنے کا ہے, جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہوا. ہاں بالکل, حادثات میں اضافہ ہوا ہے. جی صحیح. اچھا, جو یہاں پہ
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لائسنس ہے اس کا طریقہ کار تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے وہ اپنا لائسنس بنوائیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس آپ کو پتا ہوگا کہ لائسنس نہیں ہوتا، تو کیا طریقہ کار ہے ذرا تاکہ وہ ایزیلی؟ بالکل، ہم اسی حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو ضروری ہے، آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلائیں. یہ آپ کا ایک انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہے. اس کے لیے میں اس کی ڈیٹیل سے پہلے ایک شارٹ سی میسج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ لاہور سے آ رہے تھے تو ان کا راستے میں شیخو پورہ کے ایریا میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بڑا میجر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو انہوں نے، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، وہ کال کی انہوں نے اپنے کسی تعلق والے بندے کو، تو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے وہاں پہ. انہوں نے فوراً آگے سے جواب دیا کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ اور متعلقہ پولیس اسٹیشن، وہاں وہ پولیس اسٹیشن کی پولیس وہاں پہ پہنچی اور ایس ایچ او صاحب وہاں پہ گئے، ہم بیٹھے رہے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. اور وہ جس نوعیت کا ایکسیڈنٹ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دن اس فرینڈ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ آج وہ سنگین مقدمات کا شکار ہوتا اور وہ اس حوالے سے پریشان ہوتا. ابھی ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی اہمیت کا بھی ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، پھر ہمیں اس کی اہمیت کا. اور ہماری نیچر مزاج کچھ اس طرح کا ہے کہ جب تک کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہ پڑے تب تک ہم اس کو فیل ہی نہیں کرتے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں، آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں. اگر آپ بائک چلاتے ہیں تو بائک کے لیے 18 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے. 18 سال ایج پوری ہونے کے بعد ہمارا پولیس خدمت مرکز ہے جھنگ میں، ڈسٹرکٹ جیل کے سامنے. آپ وہاں تشریف لے کے جائیں، اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں، اور اس کے ساتھ آپ اگر جسٹ آپ نے بائک کا بنوانا ہے، جتنی یعنی کیٹیگریز کا بنوانا ہے، سنگل کیٹیگری ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے. ساتھ آپ کے پاس 2 عدد تصاویر ہونی چاہیے اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، اور جی پی او سے آپ کو 60 روپیز کا ایک ٹکٹ ملتا ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو آپ تشریف لے کے جائیں گے ہمارے پولیس خدمت مرکز، وہاں سے آپ کو ہماری یہ لائسنس کی فائل ایشو ہوگی. پھر اس کے بعد آپ نے میڈیکل کروانا ہے. میڈیکل کروانے کے بعد آپ کا وہاں پہ لرنر ایشو کر دیا جائے گا، جو کہ 42 ڈیز کے لیے ہوتا ہے. یعنی 42 ڈیز کے بعد آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہو سکتے ہیں. اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 6 منتھ تک ہوتا ہے. یعنی 42 ڈیز کے بعد اور 6 منتھ کے اندر آپ کسی بھی دن جا کے اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. تو جب آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جانا ہے، اس کے لیے پہلے تو آپ کا لرنر کا پروسیس ہوا. آفٹر 42 ڈیز اپنی آپ فائل مکمل کرتے ہیں. فائل مکمل کرنے کے بعد اس پہ آپ نے ٹکٹس لگانا ہوتے ہیں، اور آپ وہاں ہمارا ڈرائیونگ اسکول ہے پولیس لائن میں، وہاں پہ آپ جا کے اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کلیئر کر دیتے ہیں تو ود ان ویک آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے آپ کے گھر کے ایڈریس پہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس میں تھوڑا سا سجاد صاحب میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ہمارے ٹریفک پولیس کے وہاں پہ پروفیشنل ڈرائیورز موجود ہیں. ہمارا وہاں پہ ڈرائیونگ اسکول ہے پولیس لائن میں. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ لوگ کیسے ایڈمیشن وہاں پہ لے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایڈمیشن ہوتا ہے جی کہ آپ اگر کار کے حوالے سے ہے یا ایل ٹی وی کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ہمارا رجسٹریشن فارم ہوتا ہے، وہ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ فی ہے. یعنی اگر آپ کار کا بنوانا چاہ رہے ہیں اور کار کی ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو 3000 جو ہے اس کی فی ہے. اور اگر آپ ایل ٹی وی کی ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری 6000 ہے. وہ کتنے دنوں کے لیے؟ وہ 15 ڈیز کے لیے ہوتا ہے. 15 ڈیز کے لیے وہ آپ کا کورس ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ گاڑی اور یہ سب چیزیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ڈرائیور ہمارا ہوتا ہے، ہمارے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ آپ کو سگنلز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ڈرائیونگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ گاڑی کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ آپ کو ایک اویئرنیس دی جاتی ہے، جس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا چونکہ آپ ایک ایکسپرٹ ڈرائیور بن چکے ہوتے ہیں. اور گاڑی میں تھوڑی بہت کمی بیشی کوئی ہو جائے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. مطلب وہ ہمارا بڑے اچھے معیار کا ہمارا ڈرائیونگ اسکول ہے. بلکہ میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں لیکن اچھے ڈرائیور نہیں ہیں تو وہ کوشش کریں وہ ہمارے ڈرائیونگ اسکول کی جو سہولت ہے اس کے. یہ پچھلے دنوں ریسنٹلی یہ ہمارے ڈی پی او جھنگ ڈاکٹر سردار غیاث گل خان صاحب نے شفقت کی اور وہ ہمارا وزٹ کیا ڈرائیونگ اسکول کا. وہاں پہ اے سی کلاس روم کا انعقاد کیا گیا
اور بڑے اچھا ماحول وہاں پہ، بڑا صاف ستھرا ماحول. اس کی کوئی ٹائمنگ ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہونا کہ کس ٹائم وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، یا جیسے کس طرح ایزی ہوگا؟ یہ مارننگ میں بھی ہماری کلاسز ہوتی ہیں ڈرائیونگ کے حوالے سے، اور پھر سیکنڈ ٹائم میں اراؤنڈ اباؤٹ یہ کوئی میرے خیال میں 3 o'clock تک جو ہے نا ہماری کلاسز ہوتی ہیں. تو 8 AM to 3 PM آپ کسی بھی ٹائم میں وہاں پہ آ سکتے ہیں. آپ وہاں پہ اپنا ایڈمیشن لیں اور اپنی کلاسز اٹینڈ کریں. مطلب صرف 3,000 فی دینے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کوئی ایسے چارجز نہیں ہے. باقی نہ فیول کے نہ گاڑی کے. اور بالکل وہ ہماری ٹریفک پولیس کی طرف سے ہمارا جو ڈرائیونگ اسکول ہے ان کی خدمات ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جو اس کے علاوہ لوگ یہاں پہ لوکل لیول پہ مختلف نا نیلی بتی لگا کے اور اس طرح کی، کیا ان کو یہ نہیں وہ کہتا کہ میں کوئی بھی کسی بھی ادارے میں سروینٹ ہوں اور جاب کرتا ہوں، تو اس طرح کا یہ اس کو لاؤ ہے، یا صرف یہ کوئی ایک مجاز اتھارٹی اس کو استعمال کر سکتی ہے؟ یہ سر ڈپو جھنگ ڈاکٹر سردار غیاث گل صاحب کی طرف سے بڑی واضح ہدایات اور احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی ملازم یہ نیلی بتی کا استعمال نہیں کرے گا، اور اس پہ جنگ کے حوالے سے کافی اس پہ عمل کیا گیا، بلکہ 100% اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. اگر کوئی اور کسی ڈسٹرکٹ کا یا کوئی یہاں سے کوئی گزرنے والا بندہ سفر کرنے والا گزر رہا ہے اور کوئی اس طرح کا کوئی ایک آدھ کیس ہو، تو اس پہ ہم باقاعدہ ہماری ٹریفک پولیس جو ہے سخت ترین اس کے حوالے سے ہم کارروائی کر رہے ہیں نیلی بتی کے حوالے سے. تو وہ بالکل نہیں اجازت کہ کوئی اس کو یوز کرے. صحیح. اس کے علاوہ جو رینیول کا پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ لائسنس ایک بندے کا ایکسپائر ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ جی جب آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رینیول کا پروسیس ہوتا ہے، جو کہ 5 years کے لیے آپ کا رینیول ہوتا ہے. رینیول کے لیے آپ کو رینیول کی فائل ملتی ہے. صحیح. اور رینیول کی فائل کے ساتھ آپ نے 2 عدد تصاویر لگانی ہے، ID کارڈ کی آپ نے کاپی لگانی ہے، اور آپ کے پاس جو اوریجنل آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ایکسپائر ہوا ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی وہ فائل مکمل کر کے ہمارا وہ DSP ٹریفک آفس ہے تھانہ صدر پہ، وہاں پہ ہمارے یہ فائل کلرک ہیں سعید احمد صاحب، آپ نے وہاں پہ اپنی فائل جمع کروانی ہے. اور یعنی جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے فائل مکمل کی. ہمارا جو موٹر سائیکل اور کار کا ٹیسٹ ہے وہ منڈے کو ہوتا ہے. ایوری منڈے ہمارا موٹر سائیکل اور کار کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ LTV کے حوالے سے وہ ہمارا وینسڈے کو ٹیسٹ ہوتا ہے. جی اگر آپ کا موٹر سائیکل اور کار کا ہے تو آپ نے سیٹرڈے کو آپ نے اپنی فائل سبمٹ کروانی ہے. صحیح. اور منڈے کو آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں. اگر LTV ہے تو ٹیوزڈے کو آپ نے فائل سبمٹ کروانی ہے اور آپ وینسڈے کو ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے DSP ٹریفک رانا رحمان قادر خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جس بندے کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ خود اپنی فائل وہاں پہ سبمٹ کروائے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ جو رینیول ہے اس کے دوبارہ ٹیسٹ دینے کی تو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، رینیول کے حوالے سے نہیں. آپ نے فائل سبمٹ کروانی ہے اور اس کے بعد آپ کا رینیول ہے. اس کے حوالے سے ایک چیز ضرور ہے کہ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہوئے 5 years ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ میں جانا پڑے گا. آپ کو دوبارہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کلیئر کرنا پڑے گا اگر 5 years سے زیادہ ٹائم ایکسپائر کو ہو گیا. اگر اس سے کم ہے تو اس کے بعد آپ نے جسٹ اپنی فائل سبمٹ کروانی ہے اور آپ کو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے رینیو ہو کے مل جائے. لیکن جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس سے پہلے کیا کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینہ ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس؟ 2 مہینہ؟ 1 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے. 1 ماہ کے اندر آپ کوشش کریں آپ اس کو سبمٹ کروائیں. اس میں کوئی ان کو جرمانہ نہیں ہوگا؟ نہیں، فائن نہیں ہوتا جی. اگر یعنی آپ 1 منتھ تک کا جو ہے وہ اس میں رعایت ہے آپ کو. بلکہ کوشش کریں آپ آخری ماہ میں کیوں جاتے ہیں، جو 1 ماہ جب آپ کا لائسنس ایکسپائر ہونے کو بلکہ 1-2 ماہ بھی رہتے ہیں تو کوشش کریں آپ اپنی فائل سبمٹ کروا کے اپنا لائسنس ایکسپائر ہونے سے پہلے فائل کو سبمٹ کروایا جا سکتا ہے؟ ہاں، کروایا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ کا لاسٹ منتھ چل رہا ہے تو آپ اس کو سبمٹ کروائیں، چونکہ وہ فائل کا تھوڑا پروسیس ہے، اس میں آپ کے وہ دن پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. جی ویلکم بیک لسنرز. FM 105 کے لائیو اسٹوڈیو سے میں آپ کا ہوسٹ جاد کلو، اور آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فضل عباس صاحب، سب انسپیکٹر ہیں، اور ان سے گفتگو ہماری جاری ساری ہے. مزید ہم ان سے بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. اور میرا اگلا جو سوال ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو چنگچی والے ہیں بڑا بے تکا سا جیسے کہتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں،
تو کیا وجہ کیا ہے کہ ان کو لیے کوئی ڈرائیونگ اسکول آپ نے نہیں بنایا؟ یہ سر آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا. یہ شہر میں سر جو ایکسیڈنٹ کی زیادہ ریزنز ہیں نا جی, اس کی جو پرسنٹیج ہے نا, اس میں یہ چنگ چی کے حوالے سے جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. یہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, بہت زیادہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, پراپر ڈرائیور نہیں ہوتے, روٹ پرمٹ ان کے پاس نہیں ہوتا, پراپر ان کو اپنے ٹریک کا نہیں آئیڈیا ہوتا, ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے, لائن لین کا خیال نہیں کرتے, اور میوزک ان کا دیکھیں بالکل ایسے نہیں. وہ اس کے حوالے سے ہماری کمپین چل رہی ہے ٹریفک پولیس کے حوالے سے کہ اس میں انہوں نے جو یہ بڑا ہیوی میوزک اس میں لگایا ہوتا ہے کہ اس پہ ہم چلان بھی کر رہے ہیں, بھاری جرمانہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم وہ ان کو اتار رہے ہیں اور ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس کا, اب وہ اتنی ان کی آواز ہوتی ہے, ان کو آس پاس سے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, کوئی گاڑی آ رہی ہے اور اسی دھن میں وہ جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر سواری کے چکر میں وہ چوک میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم راستہ چھوڑ کے یا کسی سائڈ پہ ہو کے ان کو سواری کو لے جائیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, سائڈ پہ رکنا چاہیے, پراپر اپنے اسٹاپ پہ رکنا چاہیے, باقی ٹریفک کا خیال رکھنا چاہیے. ان کو ان چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا, ان کو جس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسنجر, ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ہمیں جہاں بھی ملے فوراً ہم اسٹاپ کر کے اس کو لے لیں. تو اس حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ابھی کرونا کے بعد انشاءاللہ ہم یہ ٹریفک اویئرنیس سیمینارز کریں گے پبلک پلیسز پہ, اور اس طرح کے یہ جو ڈرائیورز ہیں چنگ چی کے. فضل عباس صاحب, میرا خیال ہے دوسرے جو لوگ ہیں وہ جب ٹریفک پولیس کو دیکھتے ہیں تو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ غلط بھی ہوں, اور ڈرتے بھی ہیں کہ سامنے ٹریفک والا کھڑا ہے. لیکن چنگ چی والا میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں بس تھوڑا سا ہمارا بھی نرم گوشہ ہوتا ہے کہ مزدور لوگ ہیں اور وہ سارا دن روڈ پہ رہتے ہیں, تو ہم بھی تھوڑا اوبلائج کرتے ہیں. لیکن آج کل جو ہماری ٹریفک مہم چل رہی ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم جنگ کو ٹریفک کے حوالے سے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں گے. جی صحیح. لیکن ایک جو عام بندہ ہے وہ اگر اس طرح آپ سے خوف میں وہ کوئی راستہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کیا, اس کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے حوالے سے جس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی کھڑے ہیں, اور ہم لوگ آپ لوگوں کے بھائی ہیں, آپ لوگوں کے سے ہی ہیں ہم لوگ. ہم کوئی نئی دنیا نہیں ہے, کسی اور سیارے کی ہم مخلوق نہیں ہیں. ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جس کا آپ لوگ حصہ ہیں. ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہمارے ساتھ محبت کریں, نہ کہ ہم سے گھبرائیں. ہم ہر موسم کی شدت کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے ٹریفک کے حوالے سے ہم چیزیں فیس کرتے ہیں, دھواں ہے, شور ہے, لیکن ہمارا جو جذبہ ہے وہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, ہم آپ لوگوں کے بھائی ہیں, ہم سے ڈریں نہیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم سے اچھے کی توقع رکھیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ لوگوں کے بھائی ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے. اب تو جنگ میں ٹریفک سگنلز بھی لگ گئے ہیں اور ان کو فالو بھی کرنا چاہیے. کیا لگتا ہے جنگ کے شہری کہ ان کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ گریجولی اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور اس چیز کا بہت فائدہ ہوگا. یہ اچھی چیز ہے ٹریفک سگنل کا ہونا اور اس کو فالو کرنا, یہ بہت زبردست سٹیپ ہے جو یہ ٹریفک پولیس کی طرف سے اور ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے یہ نصب کیے گئے ہیں. تو الحمدللہ اس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کروائی جائے اور اس کی اویئرنیس دی جائے. لیکن فضل صاحب, کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ یہ اکثر جو ٹریفک سگنل ہیں بند رہتے ہیں. یہ لائٹ کا بھی بڑا ایشو ہے یہاں پہ سر. چلو آج ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کیوں بند ہوتے, کیونکہ لائٹ کا ایشو ہے جی. اور الحمدللہ باقی تو ہمارے سگنل جو ہیں تقریباً الحمدللہ ہمارے آپریشنل ہیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جی. صحیح. اچھا, جو بڑی گاڑیاں ہیں, بائی پاس بنایا گیا, ایک سرکولر روڈ ہے اس شہر کے آس پاس, تو ان کا جو داخلہ ہے اب ہو رہا ہے شہر میں یا نہیں ہو رہا؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں ہو رہا. ڈے ٹائم میں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے بڑی گاڑیوں کا شہر میں, چاہے وہ پی ایس وی گاڑیاں ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے, وہ بھی بالکل شہر میں نہیں آ رہی. اور باقی بھی جتنی ہیوی ٹریفک ہے اس کو بھی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ شہر میں ڈے ٹائم میں انٹر ہوں. اور بائی پاس کا استعمال کریں, ان کا روٹ جو ہے وہ بائی پاس ہے, کوشش کریں وہ بائی پاس کا استعمال کریں. اور باقی نائٹ ٹائم میں جو ہے وہ آفٹر 10 o'clock تھوڑا بہت اگر کوئی مجبوری کے تحت کوئی گاڑیاں انٹر ہو جائیں تو ہو جائیں, ادروائز شہر میں انٹری بالکل کوئی اجازت نہیں ہے جی. بہت شکریہ فضل عباس صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور آخر میں آپ لوگوں کا میسج دیں گے؟
لاسٹ پہ جسٹ اتنا کہنا چاہوں گا، اور اسپیشلی یہ ہمارے ڈی پی او جھنگ ڈاکٹر غیاث گل خان صاحب کے احکامات اور زیر سرپرستی کے زیر اثر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہر دم ہم کوشاں ہیں، اور ڈی پی او جھنگ کمانڈر جھنگ کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں، اور بدقسمتی سے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ٹریفک ایجوکیشن سے جو ہے نا لوگ ناآشنا ہیں، اور ہم ذاتی طور پر بھی اتنے مہذب قوم نہیں بن سکے کہ ہم ٹریفک قوانین کا احترام کریں اپنی زندگی کی بقا کے لیے، بلکہ ہم تو صرف چلان کے حوالے سے جو ہے اس کے خوف سے ہم ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہیں جی۔ تو ہمارے ڈی پی او صاحب کی طرف سے اس امر پہ زور دیا گیا کہ ٹریفک شعور جو ہے اس کو اجاگر کر کے جھنگ کی عوام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق یہ جو 3E فارمولہ ہے اس میں ڈالا جائے، اس کے لیے عوام میں ٹریفک شعور اور آگاہی پیدا کی جائے، جس کے لیے ہمارے ٹریفک کے حوالے سے مختلف سیمینارز واک جو انشاءاللہ ابھی کورونا کی وجہ سے اس کو تھوڑا ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے جی، انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں اسے ہم فعال کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جنگ کے لوگوں کو ہم اچھا ماحول پرووائڈ کریں جی۔ بہت شکریہ فضل عباس صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ریڈیو آواز FM 105 جنگ کی پوری ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا